ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، یہ روزے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب کوئی متقی ہوتا ہے تو اس کا پتہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی متقی نہیں ہوتا تب بھی اس کا پتہ ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ تو در حقیقت ہونے والے کو ہوا ہے، لیکن لگایا یہ پتہ دوسروں کو جاتا ہے تاکہ دوسرے اس سے عبرت پکڑیں، نشانہ لیں۔ اگر اپنی گولیاں مارنی ہیں شکار پر تو انہیں پتہ ہو جائے کہ ہمارے شکار پر گولیاں چلیں گی تو ہماری گولیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور اللہ کی مرضی اور منشا بھی یہی ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرے، ڈیلنگ کرے، اسے واضح بیان پتہ ہو جائے، کوئی بات ڈکی چھپی نہ رہ جائے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کیا اور پھر پتہ نہ چلا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ جب کوئی متقی ہوتا ہے تو ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس نے جو گل کھپاڑے کیے ہوتے ہیں، گندگیاں غلاظتیں کی ہوتی ہیں، بے حیائیاں ناپاکیاں کی ہوتی ہیں، جو دنیا آخرت میں اس نے اپنی لیے گندگیاں ماری ہوتی ہیں، وہ دھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی اسے دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا چلا جاتا ہے، منہ صاف ہو گیا ہے، اب آنکھیں صاف ہو گئی ہیں، اب کان صاف ہو گیا ہے، اب زبان صاف ہوتی جا رہی ہے، اب یہ فلانی اس کی چیز پڑھ لکھ گئی ہے، اب یہ اس طرح کا ہو گیا ہے، اس طرح کا ہو گیا ہے۔ کون بھئی؟ پوری دنیا کے بندے جو ہیں جن سے اس کا معاملہ پڑتا ہے اسے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا اس کا کفارہ ہو گیا ہے، پہلے سے وہ اب کیا ہو گیا ہے، اسے بھی پتہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے میں ایسا تھا اب میں ایسا ہو گیا۔ وہ بھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی امی جان بھی سمجھ رہی ہوتی ہے، ابا جی بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، بہن بھائی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چاند نکلتا ہے ہر ایک کو نظر آ جاتا ہے، تھوڑا سا اور زیادہ نکلتا ہے ہر ایک کو نظر آ جاتا ہے۔ اس کا ایک بدلنا ایسا بدلنا ہوتا ہے جیسے زمین کی ہر چیز جو ہے
ذرہ ذرہ جو ہے، جس طرح وہ ظاہر ہوتا ہے، ہر ایک کو ہر جگہ پتہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر، اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے باطن، اپنے ظاہر، جہاں بھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اس پر وہ خود ہی ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب اسے نظر آ رہا ہے تو جو جو بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا اس کو بھی نظر آ رہا ہوتا۔ رمضان المبارک کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اس میں موٹی مثال جو دی گئی ہے نا رمضان المبارک کی دی گئی ہے، باقی بھی چھوٹی چھوٹی ہیں مثالیں، شروع تو چھوٹی سے ہی ہوئی ہیں، لیکن ایسے ہی ہے جیسے کوئی میرا دوست ہو، مجھے بہت دور سے جانتا ہو کہیں سے، اور وہ میرا دوست ہونے کی وجہ سے کہ دوست تو میرا ہے، لیکن جتنے یہ قریبی دوست ہیں اتنا وہ دوست قریبی نہیں ہیں، لیکن وہ دوست ہونے کے ناطے یار وہ اتنا کہ نیک ہے۔ جیسے جیسے کوئی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کے قریب کوئی پہنچ جاتا ہے، تو وہ جتنا اللہ کے قریب ہو گیا ہے وہ بھائی اتنا وہ نیک ہے۔ یہ مثالیں ہیں۔ اب پہلی مثال سن لو۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جب کوئی وضو کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو گئے ہوتے ہیں وجود کی اعضاء کے، چھوٹے گناہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے ہی بنا لینا یہ دین نہیں ہوتا۔ دین کوئی اپنی طرف سے بناتا ہے یہ لعنتی ہوتا ہے۔ سنت کوئی اپنی طرف سے بناتا ہے تو یہ مرتد ہوتا ہے، اور اللہ کوئی اپنی طرف سے بنتا ہے تو یہ کافر اور مشرک ہوتا ہے۔ کفر جلدی معاف ہو جاتا ہے بنسبت کافر کے، اور جدھر کوئی خود بنسبت اللہ کے اللہ بن جائے یہ بہت مشکل معاف ہوتا ہے۔ دیکھا نا فرق ہوئے نا، فرق ہے۔ آج علماء دین میں جو دین ہے اور جو دین نہیں ہے اس میں فرق نہیں کرتے، میرے اور آپ جیسوں کی کیا بات ہم کریں گے۔ چھوٹے گناہ اور ہیں، بڑے گناہ اور ہیں، اور بڑے گناہوں کے بڑے گناہ اور ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ یہ ہوتے ہیں کہ حکم کے خلاف خواہش میں کچھ کرنا، چھوٹا گناہ۔ مثال اس کی میں یہ آپ کو دیتا ہوں۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی تیاری اب کرنی ہے، یہ کہتا ہے میں 10 منٹ بعد پڑھ لوں گا، یار ٹھہر جو ذرا میں یہ کام کروں۔ یہ حکم کے خلاف نماز نہیں اس نے چھوڑی، حکم کے خلاف بڑا گناہ نہیں کیا کہ حکم کو ہی چھوڑ دیا، حکم کے خلاف خواہش کی ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ پھر جیسی وضو بندہ کرتا ہے نا چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اعضاء کے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، غلط دیکھا ہوتا ہے، غلط سنا ہوتا ہے، غلط بولا ہوتا ہے، غلط اندر خیال کیا ہوتا ہے، یہ خواہش میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں، وضو سے وہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس لیے معاف ہو جاتے ہیں کہ وضو کر رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز ہے جناب بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی ہے، اس سے تو
بڑے گناہ معاف ہونے ہیں، اس سے چھوٹے ہوں گے، اس سے پھر بڑے ہوں گے۔ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی، برائیاں ختم کر دیتی ہیں۔ کتنے بڑے گناہ دیکھو مٹ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو نماز چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، حج چھوڑتا ہے اور جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، یہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، پکی سچی بات بتا رہا ہوں، آپ مسئلہ پوچھ کے دیکھ لینا، جب ان کو مسئلہ ہی نہیں آئے گا تو دین کا کب انہیں پتہ ہے؟ دین کا نہیں پتا انہیں۔ بھائی ان کا یہ حال ہے، میرے اور آپ جیسے کا کیا حال ہوگا؟ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک کرنے کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ پوچھے بغیر ہی ہمیں سارا پتہ ہے۔ آج ہمارے جو دین کی حال بنا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کا جو حال بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، یہ کیوں اس طرح بنا ہوا ہے؟ اگر ہمارے علماء کی حالت ٹھیک ہوتی تو ہماری دین نہ ہر ایک کی حالت ٹھیک ہو جاتی۔ یہ ہماری حالت کیوں ہوتی؟ بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ جب نماز بڑی نیکی ہے، اس سے بڑے حرام جو ہیں ان کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کہ بڑی نیکیاں ہیں، رمضان کا مہینہ آئے، 12 مہینے آئیں، حج فرض ہو جائے، زکوٰۃ فرض ہو جائے، یہ بڑی نیکیاں جو بڑی گناہوں کا کفارہ ہیں، کوئی انہیں چھوڑ دے۔ اب بتائیے لعلکم تتقون کیسے بنا؟ رمضان میں تو سارا کچھ چھوٹا بڑا ہو کے، بڑا سے بڑا ہو کے رمضان میں داخل ہو جاتا ہے اور رمضان اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور جدھر چھوٹے بڑے گناہ ہو جائیں اور بڑے بڑے ہو کر رمضان میں آ کر نعوذ باللہ منہا رمضان کے روزے ہی رکھنا چھوڑ دیں، اب بتائیے یہ وہ ہے کون سا؟ سن لو بھائی، ایک تھا جس نے کفر اور شرک اور منافقت کی، ایک وہ تھا جو یہ کر کر کے اپنے آپ کو بتاتا رہا کہ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں اور میں منافق ہوں، اور تیسرا وہ ہے جو کہنے لگا میں خود ہی نمرود ہوں، فرعون ہوں، میں خود ہی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تیرے رب سے بھی بڑا رب ہوں۔ یہ وہ ہے، تیسرا ہے۔ اور جب مسلمان مومن کوئی ہوا، اس نے اللہ پروردگار کی وحی کا اقرار کیا۔ وہی حکم ہوتا ہے اللہ کا، اللہ میں تیرا حکم مانتا ہوں۔ یہ حکم ماننے والا مومن ہے جو حکم کا اقرار کرتا ہے اور اپنے ہر حکم کے اقرار پر جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر لبیک کہتا ہے، ادائیگی دیتا ہے۔
یہ کبھی نہیں ہو سکتا. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ پروردگار نے وحی میں فرض کر دی ہو، اور جب وہ اس کا اقرار کرتا ہو تو اقرار نہ کرتا ہو. نہ، یہ ہوتا ہی نہیں. دیکھنا علماء سے یہ بات نہیں نظر آئے گی. اگر ان کو یہ بات نظر آتی تو جب وہ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر جماعت میں آ کے نمازیں نہیں پڑھتے تو انہیں کہتے نا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی اس طرح، تمہارا روزہ نہیں ہوتا اس طرح، تمہارا حج نہیں ہوتا اس طرح، تمہاری زکوٰۃ نہیں ہوتی اس طرح. او بھائی وہ کیا کہیں گے انہیں؟ ان کو کہنے کی ضرورت ہے. کتاب پڑھتے رہتے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں جی، کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ علم ہے، علم کی اجازت ہے، علم کی اجازت ہے. اور جس علم نے یہ بتایا ہے کہ جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنی، اس میں یہ علم ہی رکاوٹ بن گیا، اللہ ہی رکاوٹ بن گیا، اللہ کا نبی رکاوٹ بن گیا. اللہ نے ہی کہہ دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہی کہہ دیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی. میں تم میں بیٹھا ہوں. کتنا کہ اللہ کے نبی ان میں بیٹھے تھے اور انہوں نے جماعتیں چھوڑی تھی، انہوں نے جہاد کیے، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے تنگیاں کاٹی، انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. اور آپ نے فرمایا اگر لوگوں کے گھروں میں چھوٹے بچے نہ ہوں، بوڑھے ضعیف نہ ہوں، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کی نماز کے تارک ہیں. پوری زندگی ہوئی، سارے صحابہ کرام یہاں تک کہ پہنچ نہیں سکتے تھے جماعتوں میں، انہیں اٹھا کر صحابہ لا کر ساتھ کھڑا کر دیا کرتے تھے اور جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھتے. اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ پروردگار کی حمد و ثنا ہو، اللہ اپنی حمد و ثنا کر رہا ہو، اللہ کا بندہ اللہ کی حمد و ثنا عبادت کے طور پر سن رہا ہو اور مومنین سارے ساتھ شامل ہوں. یہ کیسے ہو؟ سارے کے سارے پہنچے ہوئے ہوں اس خاص موقع پر جدھر اللہ نے خود بلایا ہو اور نبی رسول نے دعوت دے کر نبی رسول کو بلایا ہو. سارے ادھر پہنچے ہوئے ہوں اور کوئی کتاب بیٹھا پڑھا رہا ہے. سبحان اللہ تیری کتاب پہ. یہ تو فرض نیکیاں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے سارے بندے خود ہوتے ہیں. وہ کون سی نیکی جو اتنی بڑی نیکی ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس حکم کا اقرار اللہ پروردگار کے بندے کے ہاتھ پر ادائیگی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دوبارہ نماز دیکھ لو، دوبارہ روزہ دیکھ لو، دوبارہ حج دیکھ لو، دوبارہ وراثت کا بانٹنا دیکھ لو. یہ جتنی نیکیاں بھی اللہ پروردگار نے ہم پر فرض کی ہیں، ایک بار جب دوبارہ فرض ہوتی ہیں تب اللہ کے بندے کی ضرورت ادائیگی میں اللہ کی ادائیگی ہے. خود نہیں کر سکتا نیکی کہ جی یہ نمازیں میں نے پڑھی ہیں، وہی تو نمازیں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. تو نمازیں پڑھنے لگا ہے لیکن دیکھ وہ ہے کیا؟ اللہ کی عبادت ہے. اب پھر دوبارہ تو اللہ کی عبادت میں داخل ہونے والا ہے. اب ایسے نہیں داخل ہوگا تو عام لوگوں کے للو پنجو کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. جی میں نے اب دوبارہ ہونا ہے تو پھر اجازت لے. اور تو نے یہ وہ سمجھا ہوا ہے اللہ پروردگار کی عبادت میں داخل ہونا. بس پتہ یہ ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے ادب نہیں ہے، تجھے وہ دولت حاصل ہی نہیں ہے جو اللہ کے بندے کو اللہ کے مل جانے سے حاصل ہو جاتی ہے. اور یہی تو سارا کچھ آ جاتا ہے، ادب آ جاتا ہے، تعظیم آ جاتی ہے، اسے بولنا آ جاتا ہے، اسے سارا کچھ آ جاتا ہے. جب بھی نیکی کرنی ہے، پہلی نیکی جو جماعت والی فرض ہے
جو اللہ پروردگار کی عبادت میں داخل ہونا ہے، اس میں اقرار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ادائیگی کا ہے. نہ کر، کیسے دیکھیں گے ہم تیری عبادت ہو جائے. اور عمل اور عبادت کی دوبارہ نیکی جب کرنی ہے وہ اللہ کے بندے کے حکم پر کرنی ہے. اگر اللہ کا حکم بندہ حکم دے دے تو کرنی ہے، اور اگر وہ حکم نہ دے، جو حکم دے دے ویسے کرنا. میں جی عمرہ کرنے چلا ہوں، میں جی تہجد پڑھنے چلا ہوں، میں جی جنگل میں جا کے ادھر اتنے دن رہنے چلا ہوں، میں یہ کرنے چلا ہوں. پتہ نہیں تجھے کس نے یہ بتا دیا ہے کہ تو نیکی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر کر سکتا ہے. اگر نیکی اللہ کے حکم میں ہونی ہے، ویسے تو نیکی کوئی نہیں بنتی. تو یہ حکم کی اجازت کس سے لینی ہے، تعلیم کس سے لینی ہے؟ یہ اللہ کے بندے سے لینی ہے. تو نے گلی محلوں میں اپنے ساتھی بنائے ہوئے ہیں کہ میں تیرے ساتھ چلا کروں گا، تو میرے ساتھ چلا کرا کر. گلی محلے میں نمازی پڑھانے والے بنائے ہوئے ہیں اور نمازی خود بنے ہوئے ہو کہ میں تجھے پڑھا دیا کروں گا، تو مجھے نماز پڑھا دیا کر. میں تیرا نکاح پڑھا دیا کروں گا، تو میرا نکاح پڑھا دیا کر. نیکی باضابطہ ہے اور نیکی باضابطہ کرنے والا موجود ہے. اگر کوئی نیکی باضابطہ نہیں کرتا وہ نیکی نہیں بنتی. نیکی دیکھو بنتی کیسی ہے. پہلے اللہ حکم دے دیتا ہے کہ میرا حکم ماننا، اور پھر بتا دیتا ہے کس کس کا حکم ماننا ہے. امی کا حکم ماننا ہے، ابے کا حکم ماننا ہے، اللہ کے بندے کا حکم ماننا ہے، اور میرا حکم ماننا. اب کرے کوئی نیکی کیسے کرے؟ پہلے حکم بتا دیتا ہے کہ یہ جان مال میری ہے، پھر یہ کہہ دیتا ہے جان مال میں مومن کو دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد بتا دیتا ہے اللہ پروردگار کہ یہ جان مال جو میں نے مومن کو دی ہے یہ اس حکم پر دی ہے، اور یہ جان مال جو محبت کے اندر دی ہے یہ اس حکم پر دی ہے. کر کے دکھائے کیسے کر کے. وہ جی دین، مجھے دین میں نا بڑا ڈر ہے، وہ دین کو یہ نہ کر جائے وہ نہ کر جائے. میں نے کہا میری بات سن، تو دین سے نہ ڈر، دین کو تیرا ڈر لگا ہوا ہے. تو نہ دین سے ڈر، دین اللہ ہے. تجھے اپنے اللہ کا ڈر نہیں رکھنے کی ضرورت کہ اللہ کو کچھ کر دے گا. اللہ نے وہ کام کر کے رکھا ہوا ہے، قسم خدا کی تیرے وہم و گمان میں نہیں. تو لانتی ہے، اس وجہ سے تجھے وہ پتہ نہیں ہے. تو وہ سوچے گا وہ اللہ پہ جائے گا، اللہ کے بندے پہ نہیں. میں کہتا اللہ کا بندہ تو ان کے نزدیک ہے ہی کچھ نہیں نا. جب اللہ نے دین ہی ایسا دیا ہے تو وہ اللہ پہ گیا کہ نہیں گیا؟ ان کو کوئی نہیں ہے، ان کو بس یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا ہے نا وہی دین ہے، حالانکہ وہ دین ہے ہی نہیں. کر کے دیکھ لو کبھی کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کے جو آپ نے اور میں نے دین سمجھا ہوا ہے نا. میں نے تو جب بھی کر کے دیکھا ہے وہ دین نہیں بنا، وہ دین نہیں بنا، دین کچھ اور ہی ہے. اور مجھے تو اب بھی لگتا ہے اللہ کے پاس دین جو ہے نا لامحدود علم کے اندر اور ہی نکلے گا. اللہ اللہ ہی. پہلی بات تو یہ ہوئی نا کہ جو فرائض ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ عبادت ہیں، جو جماعت کے اندر ادا ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین، یہ سارے کے سارے جب بھی ادا کرنے ہیں، جب بھی ادا کرنے ہیں اللہ کی حکم میں ہوں گے، حکم کے علاوہ نہیں ہوں گے. وہ حکم میں جب ہوں گے تو اللہ کے اس حکم کا اقرار جو کہ وہی ہے، اقرار اللہ کے بندے کے ہاتھ کی ادائیگی پر ہوگا، وہ جماعت میں ادا ہوگا. بھاگے گا کوئی؟ کیسے بھاگتا ہے دین سے؟
صرف ایک ہی بھاگے گا، لانتی بھاگے گا دین سے، شیطان جیسے فرار ہوا تھا. انی فریون انی بریون من اللہ. دھوکے میں پڑے گا. اور دوسرا جو اکیلا رہ جائے گا، وہ تو جماعت میں چلا گیا نا، جماعت میں شان. جو اکیلا رہ جائے اور وہ اکیلا نیک عمل کرنا چاہے یا کوئی عبادت کا نفل پڑھنا چاہے، یہ دو ہیں. اکیلا ہوگا، نفل پڑھنا چاہے گا، یا کوئی نیک عمل کرنا چاہے گا. نفلوں کا تو پتہ ہوتا ہے نا، نیکیوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا. میں نے بڑا حاجی بننا ہے، حاج فرض نہیں ہوتا اس پر. نیکی بڑی اس لیے بتا رہا ہوں، جو آج ہم نے نا نیکیاں بڑی جانی ہوئی ہیں، یہ نیکی بڑی جانتا ہے کہ میں نے حاجی بن کے بڑا حاجی بننا ہے. ادھر ماں کا پتہ نہیں ہوتا، باپ کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. وہ بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں ہر چیز سے، ان کو دینا اس کے لیے کوئی فرض نہیں ہے. وہ بھائی تیری جان، تیرا مال سارے کا سارا ماں کا ہے، ماں کو اٹھا کے دے دے، باپ کو اٹھا کے دے دے، وہ تجھے دیں، وہ تو تجھے پسند نہیں ہے. ساری زندگی ماں اور باپ اس بچے کو سارا کچھ دیتے رہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ماں کو راضی کرنا چاہتا ہے، باپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، پتہ کیسے راضی کرنا چاہتا ہے. جان بھی میری ہوگی، مال بھی میرا ہوگا، اور راضی تجھے میں کروں گا. اچھا، اور اگر ماں کا ہی مال ہو جائے، ماں کے پاس اپنی جان ہو جائے، جان بھی ماں کی اپنی ہو اور مال بھی ماں کا اپنا ہو، وہ راضی نہیں ہوگی. سارا اس کے پاس ہی رہا ہے کہ نہیں رہا ہے. اب تو نئی پود آ گئی ہے خاندانی منصوبہ بندی میں سے، کہیں آ گیا ہے. کیا کہیں بھائی، دکھ کی بات ہے. یہی حال انہوں نے جا کے جو ہے اللہ کے ساتھ کرنا ہے. سارا کچھ اللہ کا ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. اللہ سارا بتاتا ہے، اور یہ اپنی مرضیاں لے کے بیٹھا ہوتا ہے. اسے نہیں پتا راضی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آج بتاتا ہے، مجھے پتہ ہے الحمدللہ. کر کے دیکھ لینا. پہلے اللہ سے راضی ہم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی، جان بھی تیری ہے، مال بھی تیرا ہے. ہوگی کیا بات؟ ٹھیک ہوگی. اب اللہ پروردگار تو جیسے فرمائے گا ویسے ہم خرچ کرتے چلیں. کیسا خرچ ہوگا؟ کبھی یہ بات ہوگی کہ جان مال تو میری تھی، اپنی خواہشوں میں تو اپنے آپ کو راضی کرتا رہا. اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق آ گئے، حضور یہ سارا کچھ جان بھی آپ کی ہے، مجھے جہاد میں جہاں لگانا ہے لگا دو، اور یہ مال بھی آپ کا ہے، آپ جہاں اسے خرچ کریں. اللہ کے نبی راضی ہو گئے کہ نہیں راضی ہو گئے؟ اگر اس طرح ماں باپ کو کر دیا جاتا ہے تو کیا مجھے بتائیے، ماں باپ ظلم کرتے ہیں کوئی اپنی جان پہ، اپنی اولاد پہ؟ راضی کرنے کے طریقے یہ ہیں، اس کے علاوہ راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر ان کو دین کا، اللہ کو، اللہ کے نبی کو، ماں باپ کو، دیندار جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا یہ ماں باپ کے بعد آیا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے بندے کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر کفارہ دیا. پہلا کفارہ جو دیا وہ اللہ پروردگار نے چھوٹے گناہ جو تھے وہ معاف کیے چھوٹی نیکیوں سے. اس کے بعد بڑے گناہ جو تھے وہ اللہ نے معاف کیے بڑی نیکیوں سے. بڑی نیکیاں کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. چھوٹی نیکیاں کون سی ہیں؟ جو خواہش کے خلاف نیکی کی جاتی ہے. دل نہیں مانتا، سردی زیادہ ہے، کمبل لیا ہوا ہے، رضائی بچھائی ہوئی، کمبل بچھایا ہوا ہے، دل نہیں مانتا نماز پڑھنے کا، جماعت پہ جانے کو، وہ اٹھا کے پھینکا. وہ خواہش نہیں مانتی، ادھر میرا دل نہیں مانتا. اللہ اللہ، قسم خدا کی اللہ کے بندے کا دل نہیں مانتا. پوری زندگی جب ہو جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اس سے پوچھو جا کے تجھے کیا ہوتا ہے، کہتا ہے خواہش پہ میرا دل نہیں جاتا، میرا دل نہیں مانتا، اپنے اللہ کے حکم کو ادھر ادھر کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا. اور مسلمان مومن جو مومن ہے نا، مومن کامل، اسے پتہ ہے کہ الف اس نے جو پڑھا ہے اور اللہ نے جو اسے پڑھایا، اللہ کے بندے نے پڑھایا ہے، ایک ہی الف ہے بس. وہ کون سا ہے؟ وہ بتائے گا حکم. حکم، تعلیم ایک ہی ہے. وہ کون سی ہے؟ سنت ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم. اس الف حکم جو ہے، اس کی تعلیم جو ہے وہ سنت ہے. تعلیم کے بعد دو ہیں بس، علم نہیں ہے، دو ہیں. ایک العلیم، عالم الغیب اللہ ہے، عالم علم والا. علم نہیں، علم ایک کدھر ہے؟ اس کے علوم، اس کے علم، جس چیز کو اٹھاؤ اس کا علم ہی ایسا ہے اس کے پاس اور کسی کے پاس نہیں. العالم اللہ ہے اور دوسرا علیم اور المتعلم اور معلم. متعلم اللہ سے ایک، اور تعلیم دینے والا، تزکیہ دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم حقیقی ہے. یہ اگر پڑھا ہے کسی نے تو اللہ کے بندے نے پڑھا ہے. اگر یہ نہیں کسی نے پڑھا، اس نے جو پڑھا ہے وہ اپنے پاس عارضی وقت کے لیے رکھے، وہ دنیا کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے ذرا نہیں ہے. پہلے زمانوں کے جو بزرگ تھے نا، اللہ والے تھے، وہ اللہ پروردگار، اللہ کے بندے والا علم وہ رکھا کرتے تھے. اور یہ جو آج کا علم ہے نا، یہ کہیں نہیں حکم آیا حاصل کرنے کا. قسم خدا کی کہیں حکم نہیں آیا. آپ کہیں گے قسم کھائی ہے، تو میں قسم کا ساتھ، یہ ایسی ہے قسم، اس کا بتانا بھی ضروری پڑتا ہے. جب تک اللہ کا بندہ یہ علم حاصل کرنے کا نہ کہے. یہ علم کون سا علم کہ فرض کفایہ ہے جی جا کے حاصل کر، اللہ کا بندہ نہ کہے، اللہ کا بندہ نہ بیٹھ کے حفظ کروائے، اللہ کا بندہ یہ علم نہ پڑھائے، اس وقت تک یہ نیکی نہیں کی جا سکتی. اللہ کا بندہ اسے ملا ہوگا تو بات ٹھیک ہو گئی، اس نے حاصل کیا ہے علم نا. قسم آج نے کھائی تھی کہ نہیں اس کے بغیر اگر کسی نے حاصل کیا ہوتا فرض کفایہ اور اللہ کا بندہ نہ اسے ملا ہوتا، ہم کہتے کہ وہ تو خود ہی اس نے ٹھیک نہیں کیا. اللہ کا نبی آ گیا تھا، اب یہ اللہ کا بندہ ملے بغیر آگے کوئی نہیں حاصل کر سکتا علم دوسرا. یہی علم چلے گا، اور یہ اللہ کا بندہ یہ علم پڑھا دے گا، وہ آگے علم یہی پڑھائے گا، یہی چلے گا اور نہیں کوئی چلے.
نیکی کا حکم تو انہوں نے دینا کہ جاؤ حفظ کرو، جاؤ قاری بنو، جاؤ یہ کرو وہ کرو۔ اگر یہ تین نہ ملے، ماں باپ نہ ملے، اللہ کا بندہ نہ ملے، اللہ نہ ملے، نیکی تو کیڑی کرنی ہے؟ مینوں ہی دسنا۔ اب کفارہ ہوگا، کفارہ پہلے اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ہمیں دیکھا دیا ہے کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ بنتا ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کفارہ بنتا ہے، اور ایک چھوٹے گناہ کا ایک چھوٹی نیکی ہے وہ کفارہ بنتی ہے۔ یہ تو سارا کچھ ہو گیا نا، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چوتھی بات سن لو، ماں باپ کس کا کفارہ بنے گا؟ اللہ کا بندہ کس کا کفارہ بنے گا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کا کفارہ بنے گا؟ یہ آخری ہوتا ہے، جدھر کوئی کفارہ نہیں چلتا ادھر یہ کفارے آ جاتے ہیں۔ ہوں آ گل حضور وہ پھانسی ہو جائے گی، پھر یہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، میں داڑھی ہلا دوں گا، تیری پھانسی جو ہے نجات چلیے۔ یہ خود بادشاہ ہوتا ہے، بھیش بدل کے ان میں شامل ہوتا ہے، اور یہ بھی تو کہیں ہے نا، اللہ بھی تو ہے نا کہیں، اللہ کا بندہ بھی کہیں ہے نا۔ ماں باپ جس کا یہ سارا کچھ ہے معاملہ، وہ بھی تو کہیں ہے کہ نہیں ہے کہ وہ فارغ ہو گیا بیچارہ؟ اسے نہیں اللہ نے فارغ کیا، اپنے بندے کو نہیں اللہ کے بندے نے اللہ نے فارغ کیا۔ اللہ کبھی اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا، اللہ نہیں فارغ ہوا، وہ یہی تو اصل ہے۔ یہ دیکھتے رہتے ہیں میری مرضی کے مطابق سارے کفارے ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور جدھر تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے اللہ کہتا ہے خبردار، ایسے نہیں ہو، چھوڑ دو اس کو، میں راضی ہو گیا، جنتی ہو گیا، چھوڑ دو اسے، میں راضی ہو گیا ہوں، بیٹھنے دو اسے میرے پاس، ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہو گیا ہوں، میں اس کے گھر جا رہا ہوں، اٹھا اور اٹھ کے اس کے گھر چلا گیا۔ ان کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ ان کے بغیر تو ہمارا بھی گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم کدھر جائیں گے تیرے بغیر، تیرے بندے بغیر؟ اللہ تو نے ماں باپ دیے تھے، اب ماں باپ کے بغیر تیرے دیے ہوئے ہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ نہ بھائی وہ ہلیں گے نہیں۔ کیوں نہیں ہلیں گے؟ کہ کوئی انہیں ہلانے آئے گا تو اللہ وہاں بیٹھا ہوگا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ نہیں ہلیں گے یہاں سے، یہ میں نے دیے ہیں۔ یہ نہیں وہ اللہ کو لانے، بس یہ گندے لوگ، نفاق لوگ جو ہیں نا، پلید لوگ ہیں، یہ بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں تو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، بندوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، گندوں کے بارے میں، اور آگے چلتے ہیں تو انڈوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر۔ اب بچ گئے ہیں یہ تین، اور یہ بڑے ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، ہر ایک سے بڑے، جن بڑوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، یہ وہ ہیں۔ ماں باپ کہیں گے اللہ پروردگار جہنمی ہو گیا، نہنگی ہو گیا، کھندگی ہو گیا، یہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اللہ پاک میں اس سے راضی ہو گیا، کفارہ ہو گیا۔ آئے شیطان آ کے کرے ادھر آ کے بات، اب اما ہوا کے بارے میں بتائے آگے، انا خیر منہ، مت نہیں ماری، مت نہیں ماری۔ اب کفارہ ہوگا اللہ کے بندے کا، اللہ کا بندہ آ گیا، تیری نمازیں ایسی ہیں، تیرا یہ ایسا ہے، تیرے روزے ایسے ہیں،
تو گناہگار ہے، تو یہ ہے۔ کرامن کاتبین نے لکھ لکھ کر ڈھیر لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بندہ اپنے کیس کا فیصلہ دینے والا بھی ہے اور گواہ بھی ہے۔ کہتا ہے اس نے دیکھا تھا، لکھ لیا، میں نے جانا تھا تو گواہ بنا۔ اللہ یہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور آگے سننا کیا گواہی ہے، آگے سننا کیا کفارہ ہے، اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ شراب پیا کرتا تھا لیکن مجھ سے محبت کیا کرتا، میں اس سے چھڑایا کرتا تھا۔ میں شراب نہیں دیکھتا، اللہ تو شراب نہیں دیکھتا، تو جو دیکھتا ہے وہی میں دیکھتا ہوں۔ اے اللہ یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے، کرامن کاتبین نے جو دیکھا ہے وہی لکھا ہے، اور میں نے جو دیکھا ہے میں نے بھی وہی کہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا بندہ ہو گیا، ہر جگہ یہ اللہ کا بندہ ایسے ہی ہوگا، ہر جگہ اللہ کا بندہ محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ جو اس سے محبت نہیں کرتا نا، وہ پوری زندگی، جب ایک بار اس سے نہیں محبت کرتا وہ پوری زندگی اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی قرآن مجید کا جھوٹا حلف اٹھاتا ہے، شہادت کا یعنی گواہی جھوٹی دیتا ہے، عورت کے بارے میں جھوٹا قرآن اٹھاتا ہے، پوری زندگی اس کی شہادت قبول نہیں کی ہے، اٹھاتا رہے قسم، شہادت قبول نہیں کی ہے۔ جس نے ایک بار اللہ کے بندے سے نفرت کی ہے، یقین جان لینا پوری زندگی اس دنیا میں وہ رہے، یہ کبھی نہ سمجھنا اب اس کے دل میں محبت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اور جس کے دل میں اللہ کے بندے کی، نبی رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ کفر بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، لیکن محبت اللہ کے نبی سے کر رہا ہوتا ہے۔ کیا محبت نہیں بتاتی؟ محبت اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ جو منافق ہوتا ہے اس میں نہیں محبت داخل ہوتی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ وہ جس نے نفرت کی ہوتی ہے، اللہ سے محبت کی، کلمہ پڑھ لیا اور پھر کلمے کا انکار کر دیا۔ محبت ہوتی تو مجھے بتائیے ایسے کرتا؟ ایسے تو نہیں اللہ نے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو، ایسے نہیں کہا، اللہ نے ٹھیک کہا ہے۔ ہم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہیں، تیرے ذہن سے میرے ذہن سے سوچنا کوئی دین تھوڑی ہے۔ دین تو وہ ہے جو اللہ کہتا ہے۔ اب کافر آ گیا، مشرک آ گیا، یہ سارے آ گئے، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بھی کفارہ بنا، ماں باپ بھی کفارہ بنے، تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، کفر شرک تو اس نے دنیا میں کیا ہے نا، وہ لکھ بھی لیا اور یہ جہنمی بھی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ یہ تو چلا گیا جہنم، یہ تو جہنم میں چلا گیا۔ میرا جو بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کا میں کفارہ بنتا ہوں، اس کو میں تمہیں بتا کے اٹھا کے یہاں سے وہاں سے لے کے جانا ہے، وہ تو رہتا ہی میرے پاس ہے، وہ میری محبت میں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، اس کا کفارہ ہو گیا۔ کدھر سے ڈھونڈو گے؟ اس کا تو کفارہ ہو گیا، اللہ نے کیا ہوا سب کا۔
یہ ہے وہ بات کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب کا کفارہ دیا ہے، لیکن جس طرح دیا ہے نا اس طرح دیا ہے۔ یہ تو نہیں نا ہو سکتا کہ رمضان کا مہینہ نازل ہو جائے، سچ بولنا ہو، ہم جھوٹ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیں اور سمجھیں کہ 2-3 دن روزے رکھ کے نمازیں پڑھ کے ہم جو ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے۔ دور کی بات کیوں جاتا ہے، آج ہی سمجھ لے کہ رمضان کا مہینہ مل جانے کے بعد کوئی اپنی بخشش نہیں کروا لیتا، وہ تو لعنتی ہوتا ہے، اللہ نبی رسول سے دور ہوتا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ ہمیں خود رحمت فرمائے، دین و دنیا میں آخرت میں اللہ پروردگار کے حضور کامیابی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔